السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین جلسہ اور میری انتہائی واجب الاحترام معلومات اور میری تعلیمی زندگی کے ہمدرد ساتھیوں، آج کی اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے معنون ہے۔ ایھا الناس، فلسطین سزا دیتا ہے، ایھا الناس، فلسطین سزا دیتا ہے، وہ سبھی اسی کے کلیجے کو ہلا دیتا ہے۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتی ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ محترم سامعات، فلسطین، مسجد اقصیٰ اور سرزمین اقدس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایمانی اور جذباتی تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیات نازل فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیات کے اندر مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، نیز مسجد اقصیٰ کے ماحول اور ارد گرد کے زمین کے مبارک ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس آیات کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسرا اور سفر معراج کو بیان فرمانا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں اگلی آیات کے اندر یہودیوں اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کئی اہم واقعات مربوط ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، واپسی میں بھی آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہوئے۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی سفر میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا، اور اسی سفر کے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے پاس تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ سے تعلق ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اور رہا۔ ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف روک کر نماز ادا فرمائی۔ محترم سامعات، مسجد اقصیٰ فلسطین، مسجد اقصیٰ سرزمین فلسطین متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کی قائمگاہ اور ان کا مدفن رہ چکی ہے۔ وہاں کی مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کی گئی۔ پہلی تعمیر تو فرشتوں کے ذریعے ہوئی، جبکہ دوسری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ اسی لیے مسلمانوں کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے، وہاں کے باشندوں سے اور مسجد اقصیٰ سے ہے، وہ انتہائی جذبات قسم کا گہرا قلبی تعلق ہے۔ محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے عہد مبارک میں بیت المقدس فتح ہوا اور اس کی تولیت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ 1948 میں مغربی ممالک اقوام متحدہ پر تسلط کے سبب اسرائیل کا ناصر وجود میں آیا اور اہل فلسطین کو اپنے وطن سے محروم کر دیا۔ وہ در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کی کئی نسلیں کرب سے گزری ہے اور یہ ستم آج بھی جاری ہے۔ 1967 میں عرب اور اسرائیل جنگ ہوئی، مگر امریکہ کی پشت پناہی کے سبب یہ جنگ مسلمانوں کی ناکامیوں پر منتہج ہوئی۔ اسرائیل نے صحرائے سینا کے پیسر علاقے سمیت شام کی جولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا، جو آج تک قائم ہے۔ اسی طرح اردن کا مغربی کنارہ اور غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ 1978 میں اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر نے مصر کے صدر انور السادات اور اسرائیل وزیر اعظم سے معاہدہ کرایا جو کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے نام سے موسوم ہے۔ اس معاہدے کے تحت سینے کا علاقہ مصر کو واپس کر دیا گیا اور مصر نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس وقت مصری صدر انور السادات نے اسرائیل پرائم منسٹر سے بھی خطاب کیا۔ یاسر عرفات کی سربراہی میں الفتح کے نام سے تنظیم آزادی فلسطین قائم ہوئی، پھر وہ فلسطین اتھارٹی کے سب سے پہلے سربراہ مقرر ہوئے۔ آج کل محمود عباس اس کے سربراہ ہے۔ شیخ احمد یاسین نے تحریک آزادی فلسطین قائم کی اور آج بھی وہ زیر زمین موجود ہے۔ حاضرین جلسہ،
ہمیں اس حقیقت کو کسی صورت فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے سارے مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہو، سب کے سب جسد واحد کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے سارے مسلمان غزہ پر ہونے والے ظلم سے ان کی راتوں کی نیندیں بیکار ہو جائے اور دن کا چین ختم ہو جائے۔ اگر ہم اس کیفیت سے خالی ہے تو نہ صرف ہم مسلمان کہنے کے حقدار نہیں بلکہ انسانیت سے بھی محروم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے امور سے دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی لیے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر دنیا کے ہر مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم خاطر ہے کہ مسئلہ فلسطین صرف اہل فلسطین یا عربوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل بیت المقدس اور قبلہ اول پر قابض ہے۔ مسجد اقصی کو اٹھا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل کا خواب ہے۔ ایسے میں اس مسئلے کو عربوں کا مسئلہ قرار کر کے دیگر مسلمانوں کا اس سے دامن جھاڑ لینا بہت بڑی نادانی ہوگی۔ اقصی سے اپنے دین کی نسبت قدیم ہے، اقصی سے اپنے دین کی نسبت قدیم ہے، نسبت سے آگے بڑھ کر حفاظت تو کیجیے۔ حاضرین جلسہ، ہم ہندوستان میں رہ کر اپنے مظلومی فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ملت کے ہر فرد کو فرض نمازوں کے بعد اور رات کو تہجد میں غزہ پر ہونے والے مظالم کے تعلق سے خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صدقہ خیرات کی کثرت کرے، ممکن ہو تو گھروں میں مساجدوں میں اعتکاف کر کے حالت اعتکاف میں دعا کرے، نیز روزوں کا اعتکاف کر کے روزوں کا اہتمام کر کے دعائیں کی جائے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی گئی مدد آ جائے تو حالات بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس کی قدرت کے آگے بندوں کی ساری تدابیر عیج ہے، اسی لیے ہمیں خدا تعالیٰ کی گئی مدد کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے نوجوانوں اور نئی نسل کو مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصی کے تعلق سے آگاہ کریں۔ نئی نسل مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین سے بالکل ناواقف ہے۔ اکثر مسلم نوجوانوں کو تو پتہ تک نہیں ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رشتہ ہے اور قبلہ اول کی بازیابی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ بہت سے مسلمان قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ اب تک صہیونی دشمن مسجد اقصی کی کس قدر بے حرمتی کر چکا ہے اور مسجد اقصی کو ڈھانے کے لیے مسجد اقصی کے اطراف کس قدر خدایا کر رہا ہے۔ مسجد اقصی کے تعلق سے صہیونی کے ناپاک عزائم کیا ہے، ان سب باتوں کی جانکاری ضروری ہے۔ اس کے لیے مسلمان نوجوانوں اور نئے نسل کے درمیان مسجد اقصی سے متعلق لیکچرز کا اہتمام ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، ملک کے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انصاف پسند باشندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے حکومت سے نمائندگی کرے اور ارباب اقتدار کو اس بات کا قائل کرائے کہ اسرائیل ظالم ہے اور ظالم کا ساتھ دینا دراصل ظلم کو فروغ دینا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے پاس اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا ایک مؤثر ہتھیار اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اسرائیلی مصنوعات کی کمپنیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کی آمدنی سے قوت پا کر اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ اگر ہم ساری دنیا کے مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا استعمال ترک کر دیں تو اس سے شاید کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے۔ موجودہ دور میں مصنوعات کے بائیکاٹ کی باقاعدہ مہم چلائی جائے۔ حاضرین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء، دانشوران اور مختلف تنظیموں کے کارکنوں کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کی باقاعدہ مہم چلائی جائے۔ یہ کام گھر گھر محلے محلے ہونے لگے تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کارکنوں کی جانب سے ایسے چارٹس تیار کیے جائے جس میں اسرائیلی مصنوعات کے نام کے ساتھ ان کے متبادل اشیاء بھی درج ہو اور یہ چارٹ مساجدوں میں، گھروں میں تقسیم کیے جائے اور محلوں میں تقسیم کیے جائے۔ جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائے، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائے، زنجیروں کو توڑ دے اسے آزاد کروائے، ایک بار اور بھی بتا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بتا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی اور مسئلہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اسرائیلی مصنوعات کے استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔